بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں دو ایسے بہترین اور افادیت سے بھرپور نسخے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں جن کا استعمال کرنے سے اعصابی کمزوری، ہڈیوں، پٹھوں اور نسوں کی کمزوری، حتیٰ کہ کسی بھی طرح کی جسمانی کمزوری ہے تو وہ مکمل طور پہ جڑ سے ختم ہو جائے گی، بلکہ مرتے دم تک آپ کو کیلشیم کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور بڑی عمر میں پہنچ کر بھی آپ خود کو اندر سے پوری طرح فٹ اور جوان محسوس کریں گے۔ مردانہ طاقت بھی ہمیشہ بنی رہے گی، نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی، دماغی کمزوری کا سامنا نہیں ہوگا، حافظہ اور یادداشت پوری طرح سے مضبوط رہیں گے۔ لیکن نسخوں کی طرف چلنے سے پہلے 5 باتیں اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ ایک تو اگر آپ کا ڈائجیشن ٹھیک نہیں ہے، ہاضمہ خراب رہتا ہے، تو ایسے میں آپ جتنی صحت بخش اور ہیلدی خوراک کا استعمال کریں، اعصابی کمزوری کبھی مکمل طور پہ دور نہیں ہوگی، کیونکہ جو بھی آپ کھاتے ہیں وہ ٹھیک طرح سے ہضم ہی نہیں ہوتا اور اس سے جو غذائیت آپ کے بدن کو ملنی چاہیے، اس غذا میں جو انرجی ہے، اسے آپ کا بدن قبول ہی نہیں کر پاتا، لہذا اعصاب کو تقویت کہاں سے ملے گی؟ چنانچہ اگر آپ کا معدہ کمزور ہے، نظام ہضم ٹھیک نہیں ہے، تو سب سے پہلے اسے درست کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرے نمبر پہ اگر آپ کو آئرن کی کمی کا سامنا ہے، خون بدن میں ضرورت سے زیادہ کم ہے اور جسم کے تمام تر اعضاء کی طرف، اعصاب اور پٹھوں کی طرف دوران خون ضرورت سے کم ہے، یا پھر جگر کی کمزوری جیسے مسئلے کا سامنا ہے، تو ایسے میں بھی آپ کو اعصابی کمزوری کا شکار ہونا پڑ سکتا ہے۔ تیسرا، اگر بدن میں کیلشیم کی کمی ہے، ہڈیاں کمزور ہیں، آنکھوں کی روشنی کم پڑ رہی ہے، کام کاج کرنے کو دل نہیں کرتا، ہر وقت تھکے تھکے سے رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چکر آتے ہیں، کبھی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی ہے، سیڑھیاں چڑھنا مشکل لگتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آئرن اور کیلشیم کی کمی جیسے مسائل سے دوچار ہیں۔ ایسے میں آپ کو آئرن اور کیلشیم سے بھرپور غذاؤں کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ چوتھے نمبر پہ اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے، آپ رات کو دیر تک کام کرتے ہیں، دماغی محنت بہت زیادہ کرتے ہیں، تو اس کا آپ کے اعصاب پر نہایت برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے آپ کو 24 گھنٹے میں کم سے کم 8 گھنٹے کی نیند ضرور پوری کرنی چاہیے۔ 5ویں نمبر پہ اگر آپ کو کسی بھی طرح کے پوشیدہ امراض کا سامنا ہے، جیسے کہ مردوں میں جریان، احتلام اور مادہ کی رکت کا مسئلہ، اور خواتین میں سیلان الرحم یعنی لیکوریا کا مرض، تو یہ امراض آپ کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح یہ انسان کو اندر ہی اندر کھاتے رہتے ہیں، لہٰذا ان امراض کے علاج میں بالکل سستی نہ کریں۔ شادی شدہ افراد میں کثرت ملاپ کی عادت اعصابی کمزوری بلکہ ہر طرح کی کمزوری کا سب سے بڑا سبب ہے، کیونکہ آج کل ہماری خوراک ویسی نہیں ہے، اس لیے اس معاملے میں ضرور اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ تو چلیے اب آج کے نسخوں کی طرف چلتے ہیں۔ چنانچہ جو پہلا نسخہ ہے یہ صرف 3 اجزاء پر مبنی ہے، زیادہ لمبا چوڑا نسخہ نہیں ہے، بالکل شارٹ سا نسخہ ہے، لیکن فوائد کے لحاظ سے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست فوائد کا حامل ہے۔ تو اس کے لیے ایک تو آپ کو ضرورت ہوگی ناریل کی۔ ناریل کے اندر آئرن، کیلشیم، وٹامن سی، وٹامن B6، پوٹاشیم، میگنیشیم اور پروٹین کی اچھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دبلے پتلے اور کمزور افراد کے لیے تو یہ بہت ہی لاجواب تحفہ ہے، خاص طور پہ جن کی ہڈیاں کمزور ہیں، ہڈیوں کی گروتھ بہتر طریقے سے نہیں ہو رہی، یا ایسے لوگ جنہیں ہڈیوں کے بھربھرے پن کا سامنا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ناریل بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ یہ دل، دماغ، نظر اور اعصاب کو تقویت دینے کے لیے انتہائی لاجواب فوائد رکھتا ہے، قوت باہ میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے اور مردانہ طاقت کو بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو 50 گرام ناریل لے کر اسے باریک کر لیجئے گا۔
دوسرے نمبر پہ آپ کو ضرورت ہوگی بادام کی گریوں کی، اور بادام کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اسے ڈرائی فروٹ کا بادشاہ مانا جاتا ہے۔ جو لوگ لمبے عرصے تک جوان نظر آنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو بادام اپنی روزمرہ ڈائٹ میں ضرور شامل کرنا چاہیے، کیونکہ بادام آپ کی آنکھوں کی روشنی کمزور نہیں ہونے دیتا، دماغ اور اعصاب کو تقویت دیتا ہے، دماغی کمزوری سے نجات دلاتا ہے، بالوں کی قدرتی چمک اور سیاہی کا محافظ ہے، ہڈیوں اور پٹھوں کی صحت کا ضامن ہے، اور جلد کو جوان بنائے رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ چنانچہ جن لوگوں کو اعصابی کمزوری کا سامنا ہے، نسوں پٹھوں میں کھنچاؤ محسوس کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بادام کے کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو 50 گرام ہی بادام کی گریاں آپ نے لے لینی ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو چیز آپ کو چاہیے وہ سونف ہے۔ سونف آپ کے نظام ہضم کو بہتر بناتی ہے، معدے اور سینے کی جلن کا خاتمہ کرتی ہے، اور اعصابی کمزوری کو دور کرنے میں کافی حد تک مددگار ثابت ہوتی ہے، جبکہ نظر پر اس کے بہت بہتر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دماغ اور اعصاب کو تقویت دینے میں یہ کمال کے فوائد رکھتی ہے۔ تو 50 گرام ہی اچھی بڑھیا قسم کی سونف لے لیجئے۔ اب ان تینوں چیزوں کو الگ الگ پیس کر باریک کر لیجئے، اور پھر اکٹھا کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیجئے۔ تو اس طرح سے یہ آپ کا اکثری نسخہ تیار ہو جائے گا۔ اس میں سے 2 چمچ 1 گلاس دودھ میں ڈال کر چولہے پر چڑھا دیجئے۔ جب 1-2 جوش آ جائیں تو چولہے سے اتار کر حسب خواہش میٹھا کر کے نوش فرمائیں۔ صبح خالی پیٹ آپ اس کا استعمال کریں گے۔ ناشتہ آپ نے 1 گھنٹے کے بعد کرنا ہے۔ اس سادہ سے نسخے کو اگر آپ کچھ عرصہ متواتر استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ کسی بھی طرح کی کمزوری آپ کے بدن میں باقی نہیں رہے گی۔ دماغ، نظر اور اعصاب کو اور ہڈیوں پٹھوں کو طاقت دینے میں بہت ہی لاجواب فوائد رکھتا ہے۔ اسی طرح جو دوسرا نسخہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ آسان اور سادہ ہے، لیکن اعصابی کمزوری، خون کی کمی، ہڈیوں پٹھوں نسوں کی کمزوری، کیلشیم کی کمی اور عام جسمانی کمزوری جیسے مسائل کا شافی علاج ہے۔ چنانچہ اس کے لیے ایک تو آپ نے کشمش لینی ہے۔ کشمش کے کھانے سے ایک تو نیا اور صالح خون پیدا ہوتا ہے، آئرن کی کمی دور ہوتی ہے، دوسرا اعصابی کمزوری کو دور کرنے کے لیے یہ انتہائی مفید اثرات کی حامل ہے۔ جن لوگوں کو بدن میں ہر وقت تھکان محسوس ہوتی ہے، سستی اور کاہلی کا احساس رہتا ہے، کام کاج کرنے کو دل نہیں کرتا، یا جسم کے مختلف حصوں میں درد ہوتے رہتے ہیں، تھوڑا سا کام کرنے سے ہی بدن ٹوٹنے لگتا ہے، بلڈ پریشر اکثر لو رہتا ہے، چکر آتے ہیں، ایسے لوگوں کو کشمش کا استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے معدہ اور آنتوں کے افعال کو درست کرنے میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے اور قبض کے مسئلے سے نجات دلانے میں مدد کرتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہاں پر بھی آپ کو بادام کی گریاں چاہیے ہوگی۔ چنانچہ 1 کپ پینے کا پانی لے لیجئے، اس میں 7 عدد بادام کی گریاں شامل کریں اور 21 عدد صاف ستھری دھلی ہوئی کشمش شامل کر لیں، پھر اسے ڈھانپ کر رکھ دیجئے۔ اسے آپ نے رات کو بھگو کر رکھنا ہے۔ صبح سویرے آپ نے نہار منہ ہی اس میں سے بادام کی گریاں نکالنی ہیں، ان کا چھلکا دور کر دیجئے گا، اور پھر اسے آپ نے بالکل آہستہ آہستہ خوب اچھی طرح سے چبا چبا کر کھانا ہے، حتیٰ کہ ان گریوں میں جتنا آئل ہے وہ سارے کا سارا آپ کے منہ میں ہی چبانے کی وجہ سے پوری طرح نکل آئے۔ اس کے بعد آپ کشمش کے دانے بھی نکال کر کھا لیجئے گا، اور جو پانی بچ گیا ہے اسے بھی آپ نے پی لینا ہے۔ ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ یہ پروسیس کر لیجئے گا۔ 20-25 دن یا مہینہ بھر آپ اسے کر کے دیکھیں، ساتھ ہی آئرن اور کیلشیم سے بھرپور غذاؤں کا استعمال کریں، پھل، سبزیاں، گوشت، مچھلی، انڈے، ڈرائی فروٹس، ایسی ملی جلی غذا کا استعمال کریں، اور ساتھ ہی ہلکی پھلکی ایکسرسائز ضرور کریں، تاکہ آپ جو بھی غذا کھائیں وہ اچھی طرح سے ہضم ہو کر آپ کے بدن کو اس سے مکمل غذائیت اور انرجی حاصل ہو سکے۔ سٹریس اور ٹینشن سے خود کو دور رکھیں، نیند پوری لیں، تو انشاءاللہ آپ کو تھوڑے وقت میں ہی بہت بہتر نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔